السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں برسبن آسٹریلیا سے آپ کا میزبان خالد بھٹی۔ آج آپ کے لیے ایک بہت یونیک پروگرام لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یونیک اس طرح سے کہ آسٹریلیا میں جو مائیگرنٹس پاکستان سے آتے ہیں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس، ان کو کس قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں، کیا آسٹریلیا میں خاص طور پہ برسبن کوئنزلینڈ آسٹریلیا میں کوئی ایسا ادارہ موجود ہے پاکستانی کمیونٹی کا کہ جو ان کی کچھ مدد کر سکے، اگر وہ ادارہ ہے تو وہ کون سا ادارہ ہے، اسٹوڈنٹس کی کیسے ہیلپ کرتا ہے اور ان کی لائف کو بہتر بنانے میں اس کا کیا کردار ہے۔ آج اس سارے معاملات کو ہم کور کریں گے، لیکن اپنے پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک نوجوان اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ آسٹریلیا آئے تو ان کو کیا کوئی مسائل پیش آئے، اگر مسائل پیش آئے تو کس قسم کے تھے اور ان کو انہوں نے کیسے ریئیکٹ کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں الحمدللہ ٹھیک۔ آپ کا نام؟ علی حمزہ۔ علی، کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری 26 آپ 26 سال۔ کب سے آسٹریلیا میں آئے ہیں؟ میں 2016 میں یہاں پہ آیا تھا، 2016 میں۔ جب آپ علی 2016 میں یہاں پہ آئے تو کیا آپ کو کوئی ڈفرنس لگا کہ گھر والا ماحول تھا، کیا ویسا ہی ماحول آپ کو ادھر بھی ملا، یا جو آپ کو وہاں پہ ایٹماسفیئر تھا، کچھ ٹربلز پیش آئیں، آپ نے کوئی پریشانی اٹھائی کسی قسم کی؟ ہاں جی بالکل، جب آپ گھر سے آتے ہو تو وہ مطلب ویسا فیسلٹیز جو مطلب آپ کو ہوتی ہیں وہاں پہ، مطلب آپ کو کافی گائیڈنس ہوتی ہے وہاں پہ، وہ یہاں پہ نہیں تھی ملی۔ جب میں یہاں پہ آیا کافی چیزیں جو ہے کہ مجھے ڈیل کرنے میں کافی ڈیفیکلٹیز آئی ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ شروع میں آپ کو کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ مطلب یونیورسٹی میں آپ کا اسٹارٹ اپ کیسا ہے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکسپینسز جو ہے آپ نے مینیج کرنے ہوتے ہیں، آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ آپ نے ان کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے پھر آپ کو یہاں پہ مطلب بالکل ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ملتا ہے، تو اس کو مینیج کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ۔ آپ نے اکاموڈیشن کا ارینج کیسے کیا؟ جب پاکستان سے چلے تو ڈیفینیٹلی آپ کو شیلٹر بھی چاہیے تھا، تو آپ نے پاکستان سے ہی اپنی اکاموڈیشن ارینج کی تھی یہاں پہ کسی کو کہہ کے؟ نہیں، میرے یہاں پہ دوست تھے اور میں نے ان سے ہی رابطہ کیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، تو انہوں نے پھر میری اس سلسلے میں کافی مدد کی ہے۔ تو ہاں یعنی کہ آن لائن کافی ہیلپ ہو گئی تھی اکاموڈیشن ڈھونڈنے میں، تو وہاں سے مل گئی تھی مجھے۔ آپ جاب کرتے ہیں؟ جی میں کرتا ہوں۔ کون سی جاب ہے؟ میں سیکورٹی میں جاب کرتا ہوں۔ سیکورٹی میں تو ٹھیک پیسے بن جاتے ہیں، اور فیس کیا آپ جاب کر کے پیسے یہاں سے آپ کتنے انف ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی فیس بھی ادا کر سکیں؟ نہیں، یہاں پہ اتنے پیسے نہیں ہوتے، جو گورنمنٹ کی طرف سے 20 آورس جو پر ویک انہوں نے الاٹ کیے ہیں، اس میں یہ ٹارگیٹ کبھی بھی اچیو نہیں ہوتا۔ فیس کے لیے آپ کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ پاکستان آسٹریلین کلچر ایسوسی ایشن کے آئی ٹی اسپیشلسٹ موجود ہیں اصغر نقوی صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان آسٹریلین کلچر ایسوسی ایشن کیا آنے والے نئے اسٹوڈنٹس کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کوئی پلان ان کے پاس ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اصغر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے۔ اصغر یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستان آسٹریلین کلچر ایسوسی ایشن کا ایک لیگیسی پروگرام ہے، اس کی کیا انٹروڈکشن ہے اور یہ کس طرح سے ہیلپ فل ہو سکتا ہے نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ خالد بھائی، یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کافی وائبرنٹ اور کافی بڑی کمیونٹی ہے، لیکن ہم ایک چیز کو دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، نئے مائیگرنٹس آ رہے ہیں، بے شمار مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی بہت اشد ضرورت تھی۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک کام کیا کہ ہم نے یہاں پہ ایک ورکشاپ کا انتظام کیا، جس میں پاکا کی ایگزیکٹو کونسل کے ممبرز، پاکا پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری اور والنٹیئرز بہت وائبرنٹ، بہت پازیٹیو پاکستانی ہیں جن کو کچھ کرنے کا شوق ہے، وہ آئے، انہوں نے بیٹھ کر دیکھا کہ کن مسائل کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے یہ سارے لوگ جو ہمیں اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے لوگ پاکستانی نئے آنے والے اسٹوڈنٹس اور جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان کی ہیلپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ صرف ایک ہی دفعہ کے نہیں، یہ بیٹھتے رہے ہیں کافی لمبے عرصے تک؟ بالکل، اور یہ 3 سے 4 مہینے کا کام ہے، اور جس کے اندر جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ کئی 100 گھنٹے لگا کے انہوں نے ایک چیز کو کیا کہ ہم نے اس کو پورا پروسیس بنانا ہے۔ صرف یہی نہ ہو کہ کوئی فون کرے اور فون پہ مدد ملتی ہے نہیں ملتی، ہم ایک پروسیس بنا دیں گے کہ جو بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آتا ہے، مائیگرنٹ فیملی آتی ہے، اس کو کوئی سپورٹ ملے یہاں پہ۔ اصغر، میں آپ کو بہت مبارک دیتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کی فردر آگے بات کریں گے ہم، اور بھی آپ کے جو والنٹیئر ان کے ساتھ اردو پوائنٹ سے بات کرنے کا بہت شکریہ آپ۔ اور خالد بھائی بہت شکریہ آپ کا آنے کا بھی، اور جو جن پاکستانیوں کو اب آپ دیکھیں گے، یہ پاکستانی ایسے نوجوان ہیں جو یہاں پہ اصل میں فرق ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو کے لیے بہت زبردست، جتنی ان کی تعریف کی جائے بہت کم ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ خرم، یہ بتائیے گا کہ کن ایشوز کو، کن ٹربلز کو جو پاکستانی اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کو اپنے ایڈریس کرنے کی کوشش کی؟ اس میں سب سے پہلے جو ہم نے کام کیا کہ ہم نے سب سے پہلے پراپر ریسرچ کیا کہ ہم نے جو نئے اسٹوڈنٹس آئے ان سے انٹرویوز کیے، ان سے ڈسکشنز کی، ان سے میٹنگس کی، اور ان کا آئیڈیا لیا کہ ان کو کیا کیا پرابلم آتا ہے۔
اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کی کہ جی اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ جاتے ہیں, ان کو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے کہ ان کو فیملی سپورٹ نہیں ملتی, ان کو باقی ایشوز آتے ہیں, ان کے پاس یہاں پہ رہنے کا پرابلم ہوتا ہے, ان کے پاس کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا کہ جاب کہاں پہ کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, ٹیکس کے پرابلمس ہوتے ہیں, ان کے پاس فیملی ایشوز آتے ہیں کہ جی کوئی بندہ نہیں ہوتا کہ جس سے وہ ڈسکس کر سکیں. پاکستان میں وہ اچھی فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہاں پہ آ کے وہ لونلی لیس فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے ان ساری چیزوں کو ایشوز ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں, آپ نے ایڈریس کرنے کی کوشش تو کی ہے, لیکن جو فیملی کی پرابلم ہے وہ تو آپ کسی طرح سے اس کو ریکٹیفائی نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیں پلیز کہ وہ جو فیملی کو مس کرتے ہیں بیک ہوم پاکستان, اس کے نیم البدل کے طور پہ پاکا نے کیا ارینج کیا اس پروگرام میں؟ دیکھیں ایموشنل سپورٹ کے حوالے سے. ایموشنل سپورٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے پاکا نے ایک بہت بڑا ایونٹ آرگنائز کیا جس میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ وہاں پہ آتے ہیں, اسٹوڈنٹس وہاں پہ آتے ہیں, جب کوئی نیا بندہ پہلی دفعہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار میں یہاں پہ اکیلا نہیں ہوں, میری کمیونٹی بہت بڑی ہے اور میں وہاں سے جس بھی قسم کی ہیلپ ہو, مدد ہو, میں لے سکتا ہوں. نعمان, یہ بتائیے گا, ہم نے بات کی کہ جیسے نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں یہاں پہ, ان کو ٹربلز آتی ہیں لائک کہ وٹ ٹو ڈو, جب آ جائیں تو گیٹ ہیلپ کے لیے تو ظاہر سی بات ہے پاکا ہی ان کی ہیلپ کرے گی, اور اس کا نمبر ہم لوگ یہاں پہ بھی اناؤنس کر دیں گے اپنے اردو پوائنٹ کے ناظرین کے لیے. اگلی بات یہ انگلش لینگویج کا کیا بیریئر ہے؟ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ وہاں سے اپنی انگلش پروفیشنسی کو کلیئر کر کے نہیں آتے کہ اس کے باوجود بھی جب آئلٹس یا ٹوفل آپ کلیئر کر لیتے ہیں اس کے باوجود بھی یہاں پہ کوئی لینگویج کے بیریئر آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں, یعنی کہ جب آپ وہاں سے آتے ہو تو آپ کا ایکسنٹ ہوتا ہے, تو کچھ لوگوں کو آپ کے ایکسنٹ کی سمجھ نہیں آتی ہے, تو یعنی کہ جب وہ صرف کمیونیکیشن کے ذریعے دور ہوتا ہے, تو یعنی کہ جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے جب وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ یونیورسٹی ہمیشہ 6 مہینے کا یا سال کا کورس دیتی ہے آپ کو انگلش لینگویج کا, تو وہ پھر آپ اس میں انرول کرتے ہو, تو پھر آپ ادھر سے آپ یعنی کہ ٹرانسفر کرتے ہو اپنے کورس کے اندر جو بھی آپ کو. اچھا نعمان, یہ بتائیے گا کہ پاکستان آسٹریلیا کلچر ایسوسیشن, کیونکہ جو بھی اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے گا ڈیفینیٹلی پاکستانی روپیز کو کنورٹ کرنا ڈالرز میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. امپلائمنٹ کے حوالے سے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے پاکستانی اسٹوڈنٹس جو آسٹریلیا میں آ رہے ہیں ان کو کام دلانے کے لیے پاکا کیا پلان ہے؟ پاکا بیسکلی ایک پروفیشنل نیٹ ورک کو آرگنائز کرنے کی کوشش کری ہے اس وقت, یعنی کہ جو بھی آپ کے انجینئرز ہوں گے, ڈاکٹرز ہوں گے, بیسکلی وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئیں گے اور بیسکلی ہیلپ کریں گے, گائیڈنس دیں گے, جو کہ اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہونے والے ہیں ان کو, یعنی کہ گروپ ہوگا, ہم پروفیشنل گروپ پہ کام کر رہے ہیں جو کہ بالکل گائیڈ ہوگا کہ بھائی اگر آپ کو پروفیشنل ریفرنسز کی ضرورت ہے تو وہ پرووائڈ کریں گے آپ کو, والنٹیئر یعنی کہ انٹرنشپ کی ضرورت ہے تو وہ ہیلپ کر سکیں گے اس کے اندر کہ آپ کیسے اوبٹین کر سکتے ہو والنٹیئر. گائیڈ لائن کی بات تو ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں پلیز کہ ظاہر سی بات ہے پاکستانی ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہیں پوری دنیا پہ, آسٹریلیا میں بڑے ویل سیٹلڈ پاکستانی ہیں, اپنا بزنس رن کر رہے ہیں, کیا آپ کی ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے کہ وہ جو جاب اپنے بزنسز میں کریٹ کریں تاکہ اپنوں کی ہیلپ ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے, تو یہ اس لیے وہ پروفیشنل نیٹ ورک بنایا جا رہا ہے, وہ باڈی بنائی جا رہی ہے اس وقت کہ وہ سارے اس پلیٹ فارم پہ آئیں گے جو جس مرضی طبقے سے وہ تعلق رکھتے ہوں گے, وہ شاید ڈاکٹرز ہوں, وہ شاید انجینئرز ہوں, شاپ کیپرز ہوں, یعنی کہ وہ جو وہ خود کر سکتے ہیں وہ اس لحاظ سے اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کریں گے کہ بھائی آپ یعنی کہ ہمارے ساتھ آ کے کام کرو. اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے تو وہ بیسکلی وہ ڈاکٹرز جو بھی ہوں گے اس پروفیشنل باڈی میں وہ ہیلپ کریں گے, اس کو گائڈ کریں گے آپ یعنی کہ فیوچر میں کیا کر سکتے ہو, ہم آپ کو انٹرنشپ پرووائڈ کر سکتے ہو, آپ یعنی کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے کام کرو اور ہم آپ سیکھو. آپ کو اس طرح یہ ہوگا کہ ان کو ایک تو آسٹریلینس کے لاس کے بارے میں پتہ چلے گا, یعنی کہ ورک ریگولیشنس کے بارے میں پتہ چلے گا, ایک ان کا ایکسپیرینس بھی بڑھے گا اس بارے میں. بہت شکریہ اردو پوائنٹ سے بات کرنے کے لیے. ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اور والنٹیئر جو کہ کافی عرصے سے آسٹریلیا میں موجود ہیں, اپنی پرسنل انڈیویجول لیول کے اوپر بہت لوگوں کی انہوں نے ہیلپ کی اور ابھی بھی ان کا ہیلپ کا سلسلہ جاری ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنا جذبہ کہاں سے لاتے ہیں, کس قسم کی ہیلپ انہوں نے کی, اور ان کے لیے اگر کوئی اب کمیونٹی کو میسیج دینا چاہتے ہیں تو وہ بتائیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ابھی ہم آپ کے لیے کانٹیکٹ ڈیٹیلز شیئر کرنے والے ہیں. السلام علیکم زیاد, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. زیاد, میں آپ کو بہت مبارک دیتا ہوں ماشاءاللہ. آسٹریلیا میں برسبن کوئنزلینڈ میں آپ نے کافی لوگوں کی ہیلپ کی, آپ کافی ایکٹیو ہیں اور سارا والنٹیئر کر رہے ہیں, فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. آپ اپنے الفاظ میں بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں, اپنے تجربے پہ بتائیے گا ہمیں مختصر مگر جامع کہ ان کو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں. سب سے پہلے تو جو نئے آتے ہیں, سب سے پہلی چیز جب وہ یہاں لینڈ ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہے, تو میں سب کاؤنٹ کروں گا کہ ہوم سکنس نمبر 1.
جی. اس کے بعد پھر انہیں گائیڈنس نہیں ہوتی کہ کرنا کیا ہے. اب گھر سے نکلنا ہے, جاب اپلائی کرنی ہے, ٹارگیٹ کیا ہے, کیا کرنا ہے, کہاں اپلائی کرنا ہے, کدھر جانا ہے, کس سے کانٹیکٹ کرنا ہے, وہ چیزیں نمبر 2 پہ آئیں گی. تو ادھر گائیڈ کے لیے بیسکلی پاکا سب سے زیادہ محنت ادھر کری ہے. تیسری چیز جو انہیں آتی ہے کہ اوبیسلی یونی اسٹارٹ ہو گئی ہے, یونی جا رہے ہیں, ایجوکیشن میں ڈیفیکلٹیز, ایکسنٹ آسٹریلین ایکسنٹ سمجھنے میں ڈیفیکلٹیز, کون سی چیز کہاں کرنا ہے. کئی لوگوں کو بسوں میں ٹریول کرنے میں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, راستے میں ڈیفیکلٹیز, آگے اور مین چیزیں کیسے کرنی ہے ان ٹرمز آف ٹریول, ان ٹرمز آف بلز وغیرہ, اور رینٹ کیسے وہ کرنا ہے, اس میں ٹربلس آتی ہیں. تو جاب کہہ سکتے ہیں آپ. نمبر 3 پہ میں رکھوں گا کہ جب اوبیسلی بندہ آتا ہے تو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جاب چاہیے ہوتی ہے, تو وہ چوتھی کیٹیگری پہ رکھوں گا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں. تو یہ ساری پرابلمس, میرے پاس بہت ساری پرابلمس آتی ہیں. یہ لے کے میں پاکا کے پاس گیا اور میں نے کہ چیئرمین سے, جنرل سیکرٹری سے بات کی, تو مجھے بہت اچھا سپورٹ ملا. اور اسی وقت آن اسپاٹ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر میں کسی آرگنائزیشن کا آسٹریلیا میں جوائن کروں گا تو وہ پاکا ہوگی. اچھا, سب سے زیادہ ٹربل جو ہمارے ایک والنٹیئر نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ چونکہ ورکنگ آورز بڑے کم ہیں, آپ 20 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتے ویک میں, فیسیں کافی زیادہ ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اب 2 سینیریو آپ کے پاس ہیں, یا تو آپ یہاں پہ پڑھائی بھی کریں اور 20 گھنٹے کے اندر اپنی فیس جنریٹ کریں, اپنے لیونگ ایکسپنسز جنریٹ کریں, اپنے ٹریول ایکسپنسز جنریٹ کریں, اپنی ڈے ٹو ڈے لیونگ ایکسپنسز جنریٹ کریں, اور یا پھر آپ پاکستان سے پیسے منگوائیں. اور پاکستان سے پیسے منگوانا اتنا آسان نہیں ہوتا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کچھ اس قسم کی سچویشن میں پھنس جائے کہ نہ تو پاکستان سے پیسے منگوا سکتا, نہ یہاں پہ انکم جنریٹ کر سکتا ہے, کیا پاکا کے پاس, پاکستان آسٹریلین کلچر ایسوسیشن کے پاس کوئی ایسا میکانزم ہے اس کی مدد کرنے کے لیے؟ بالکل, پاکا کے پاس اور ہمارے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں ان ٹرمز آف کہ ہم کیسے کسی کی فیس اکٹھا کریں گے. ایک لوننگ سسٹم ہم بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کو لون کر دیں گے. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں گے کہ اور بھی بہت سارے سپورٹ ہیں, اور فائنینشیل سپورٹ اس میں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ تھوڑے اگر پیسے ممکن ہیں اکٹھے کر سکتے ہیں. اوبیسلی فیس لاٹ, تو وہ سب کو پتہ ہے, گھر والے تھوڑے کر لیں, تھوڑے ہم اکٹھے کر لیں. تو ہیلپ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ادھر اویلیبل ہو. اور چیئرمین سے اور جنرل سیکرٹری سے میری کنٹینیوس بات ہوتی رہتی ہے, ان کی طرف سے مجھے پورا سپورٹ ہے. لیکن ہم سب ایک انڈیویجول لیول پہ تھوڑا کر کے اگر یہ کمیونٹی کی ہیلپ کریں گے تو ہو جائے گا. بہت شکریہ اردو پوائنٹ سے بات کرنے کے لیے. ناظرین, ایک دفعہ سے دوبارہ آپ کو ذرا کلیئر کانٹیکٹ ڈیٹیلز میں اپنے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ دکھا سکیں. پاکستان آسٹریلین کلچر ایسوسیشن, محمد عامر چودھری جو کہ اس کے جنرل سیکرٹری ہیں, ان کا موبائل نمبر اگر آپ پاکستان سے ڈائل کرنا چاہ رہے ہیں تو 006145247786 ملائیں گے. واٹس ایپ پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں. ایک چیز کا تھوڑا خیال رکھیے گا کہ آسٹریلیا کا ٹائم پاکستان کے ٹائم سے 5 گھنٹے آگے ہے. ابھی ادھر اگر دوپہر کے 2 بج گئے ہیں تو پاکستان میں صبح کے 9 بجے ہیں. آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں info@pakaqld.org پہ. آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے, یعنی کہ پاکستان آسٹریلین کلچر ایسوسیشن کے فیس بک پیج پہ جا کے بھی اور ویب سائٹ پہ بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے گا. اپنے ہوسٹ خالد بھٹی کو پاکا ایگزیکٹو ٹیم اور والنٹیئرز کے ساتھ برسبن آسٹریلیا سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.